اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ عزیزان گرامی، بات ہماری چل رہی تھی گھروں کی اصلاح اسلام کے ذریعے۔ اس کا عنوان چل رہا ہے گھروں کی بربادی کے اندر غیبت اور چغلخوری کا عمل دخل۔ یہ غیبت انتہائی قبیح ترین اور بدترین حرام کام ہے اور آپس کے اندر نفرتوں کا ایک بہت خطرناک بیج ہے، جس سے دلوں کے اندر رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، کدورتیں بڑھتی ہیں۔ گھر میں غیبت کا سلسلہ شروع ہو تو ساس بہو کی ان بن ہونی شروع ہو جاتی ہے، خاوند بیوی میں اختلافات کی خلیج بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ زبانی زہر بچوں میں سرایت کر کے انہیں بھی معاشرے میں بے عزت و ذلیل کر دیتا ہے۔ افسوس کہ ہمارے معاشرے کے اندر غیبت کو معمولی اور حقیر سمجھ کر یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ اپنی جھوٹی داغ کو روب و دبدبے کو بٹھانے کے لیے ساس بہو کی بدگوئیاں کرتی ہے، اس میں عیب تراشی، خاوند گھر کے افراد اور برادری میں بیوی کو خوب لتاڑتا ہے اور باقی دیور جیٹ اس کی معاملت میں اس کی جتنی تذلیل ہو سکے کرتے ہیں، اور اسی طرح بیوی اپنے مائکے جا کر خاوند کے والدین بہن بھائیوں کی توہین کرتی ہے۔ یعنی کہ یہ گناہ کا کام ایسا قبیح ترین عمل ایسا شروع ہوتا ہے جو رشتوں کی بربادی تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ آپ اندازہ لگائیں، پہلے یہ جان لیجیے کہ غیبت کہتے کس چیز کو ہیں۔ غیبت کا جو معنی لغت کے اندر ہے، غیبت کا معنی کسی کا عیب بیان کرنا ہے اور کسی کی پیٹھ پیچھے بدگوئی کرنا ہے، یعنی جو سچ ہو کہ اگر کسی آدمی کے اندر، کسی عورت کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے جو ناپسند کی جاتی ہے، آپ اس کی یہ چیز دوسروں کے سامنے بیان کریں، اسے غیبت کہتے ہیں۔ اور اگر یہ جو آپ نے اس کی عادت بیان کی ہے اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ آپ نے اس پر افترا باندھا ہے، بہتان لگایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف کیا فرمائی ہے؟ صحیح مسلم کے اندر 2589 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما الغیبہ، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال ذکر اخاک بما یکرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اپنے بھائی کو ان کلمات کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ یاد کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول،
کہا گیا بتائیے اگر جو میں اپنے بھائی کے متعلق کہتا ہوں وہ اس میں موجود ہے تو بھی غیبت ہے؟ قال ان کان فیہ ما تقول فقد ابتغتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں وہ چیز وہ عیب ہے جو تو کہتا ہے تو یقیناً تو نے اس کی غیبت کی ہے، اگر اس میں وہ چیز نہیں تو نے اس پر بہتان بندہ ہے۔ کسی کی برائی بیان کرنا جو اس کے اندر موجود ہے اگر اس کے سامنے بیان کریں تو اسے ناپسند لگے، اس کی وہی برائی کسی دوسرے شخص کے سامنے بیان کرنا اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ اور یہ اتنا برا کام ہے، اتنا برا فعل ہے کہ قرآن کے اندر اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے، تشبیہ دی گئی ہے۔ اگر سامنے مردہ بھائی کا گوشت، کسی مردہ بھائی کا انسان کا گوشت رکھ دیا جائے تو ہم کھانا گوارا نہیں کرتے، لیکن غیبت کی صورت میں تو ہم ایسے کھا رہے ہیں جیسے نیکی کا کام ہے۔ شاید ہی اللہ ماشاءاللہ کوئی زبان محفوظ ہو اس غیبت جیسے برے فعل سے، نہیں تو ہم موقع نہیں جانے دیتے اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرنے کا، کسی بہن کو ذلیل کرنے کا۔ اور سبھی لوگ بے فکری اور انتہائی ڈٹائی سے مردہ بھائیوں کا گوشت نوچنے اور پیٹوں میں جہنم کی آگ ڈالنے کو تلے ہیں۔ اور غیبت کتنا بدترین اور حرام ترین فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اعلان فرماتے ہیں، سورۃ الحجرات آیت نمبر 49 ہے، فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ فرمایا اور تم میں سے کوئی اپنے دوسرے کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، اس حال میں کہ وہ مردہ ہو تم اسے ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ کسی بھی مسلمان کوئی بھی ہے اس کی غیبت کرنا حرام ہے، خواہ وہ آپ کے متحد جو لوگ ہیں وہ ہیں، بیوی ہے، یہ گھر کے دوسرے افراد ہیں، یہ معاشرے کے لوگ ہیں۔ اور غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانا ایسی چیز ہے جس سے ہر کوئی گن کھاتا ہے، ہر کوئی کتراتا ہے، لیکن غیبت کو ہم پسندیدہ غذا سمجھ کے ہم کھانا شروع کرتے ہیں مزے لے کر۔ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا موقع ہے، ارشاد فرمایا صحیح بخاری کے اندر 105 نمبر حدیث، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا، کہ بلا شبہ تمہارے خون، تمہارے اموال، تمہاری عزتیں تم پر ایسے حرام ہے جیسے تمہارے آج کے دن اس شہر مکہ کی حرمت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی عزت خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی عزت سے زیادہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2564 نمبر ہے، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ یہ تھی غیبت کی حرمت کہ ایک مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ کل انشاءاللہ کل کے درس کے اندر بیان کریں گے غیبت کی مختلف شکلیں کس طرح کی ہوتی ہیں، کہ کون کون سی صورت ہے کہ جسے غیبت کہتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ یہ چیزیں غیبت کے اندر شمار ہوتی ہیں، اس لیے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے سے بچنا چاہیے۔ بہت ہی قبیح ترین اور برا ترین عمل ہے۔ یاد رکھیے جس طرح ہم اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں نہ کرتے، اس طرح غیبت کو بھی ناپسند کیجیے۔ یہ اعمال کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے، رشتوں کو توڑنے کا ذریعہ بنتا ہے، نفرتیں پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، گھروں کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے، اولاد کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے
ایسے کام سے احتراز کیجیے، ایسے کام سے بچیے جو گھروں کی بربادی کا ذریعہ بنے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر صحیح معنوں کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔